الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذی الحج کا بابرکت مہینہ شروع ہے۔ ذی الحج کے شروع کے عشرہ کے احادیث میں فضائل موجود ہیں، لیکن بطور خاص 9 ذی الحجہ کے فضائل احادیث میں مذکور ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ اس قدر اہم دن ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورۃ البروج میں اس دن کی قسم اٹھائی ہے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیوم الموعود یوم القیامہ، الیوم الموعود سے مراد قیامت کا دن ہے، اور مشہود کے دن سے مراد یوم عرفہ ہے، اور یہ اس قدر اہم دن ہے۔ حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یوم عرفہ 9 ذی الحج اتنا اہم دن ہے کہ اس دن میں جس قدر اللہ رب العزت بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں، اس سے زیادہ کسی اور دن میں بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد نہیں فرماتے۔ ذی الحج کے شروع کے 9 دن کے روزے رکھے جاتے ہیں، جن کا احادیث میں ذکر موجود ہے، لیکن بطور خاص 9 ذی الحج کے روزے کے بارے میں حدیث مبارک میں ہے، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی شخص نے پوچھا، سئل عن صوم یوم عرفہ، کہ یا رسول اللہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں، اس پر اللہ کیا عطا فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، یوم عرفہ کے روزے کی وجہ سے گزشتہ 1 سال کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اور آئندہ 1 سال کے گناہ بھی اللہ معاف فرماتے ہیں۔ لہٰذا ان روایات کی روشنی میں ہم تمام اہل اسلام کا حق بنتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے نکلے ہوئے ان فضائل کی روشنی میں ذی الحج کے 9 تاریخ کے روزے کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔